یہاں تک کہ اس پر اللہ نے مختلف جانوروں کو، حیوانوں کو، مختلف مخلوقات کو اللہ نے اس ڈیوٹی پر لگایا، اور اس کی مثالیں بھی تاریخ کے اندر بڑی روشن ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، 8ویں صدی ہجری کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کے حالات پر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، الدرر الکامنہ۔ 8ویں صدی ہجری کے جو بڑے بڑے مفسر، محدث یا علمی روحانی شخصیات تھیں ان کے حالات میں یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو زین الدین ربیعی کے حالات لکھے ہیں اس میں یہ ہے کہ جمال الدین ابراہیم بن محمد طیبی یہ کہتے ہیں کہ منگول جو تھے ان میں سے کچھ طبقہ منگولوں کا تنصرہ، وہ نصرانی بن گئے، انہوں نے نصارہ کا مذہب، عیسائیوں کا قبول کر لیا۔ فحاضر عندہ جماعت من کبار النصارى، تو جب جو امراء تھے منگولوں کے، تاتاریوں کے، ان میں سے کچھ اس طرف چلے گئے نصارہ کے مذہب کی طرف، تو نصارہ کے مبلغین کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور ان کا اجتماع ہو رہا تھا۔ فجعل واحد منہم ینتقص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی بری طبیعت کی بنیاد پر ان نصارہ میں سے ایک نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ تنقیص کرنا شروع کر دی، توہین کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں وَهُنَاكَ كَلْبُ صَيْدٍ مَرْبُوط، نزدیک ہی ایک کارکن تھا، وہ جگہ جہاں پروگرام ہو رہا تھا وہاں کوئی انسان تو مومن نہیں تھا، سارے دین کے باغی تھے، لیکن ایک جانور تھا، جانوروں میں سے نام لوں تو سب سے برا جانور ہے جس کو ہم کتا کہتے ہیں، کتا تھا، شکاری کتا، کہتے ہیں کہ ہونا کا کلب و صید، شکاری کتا تھا، اور شکاری کتا کھلا بھی نہیں تھا، مربوط باندھا ہوا تھا۔ شکاری کتا وہاں قریب باندھا ہوا تھا جہاں میرے آقا علیہ السلام کی توہین نصارہ منگولوں کے اجتماع میں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں فلما اکثر من ذالک، جب اس کی بک بک میں اضافہ ہوا کتے سے صبر نہ ہو سکا، وَصَبَ عَلَيْهِ الْكَلْبُ فَخَمَشَهُ، تو کتا اگرچہ باندھا ہوا تھا، وَصَبَ کا معنی اس نے جمپ لیا، چھلانگ ماری، تو چھلانگ مار کے اس نے اگلا جو اس کا پنجہ تھا وہ اس بدبخت کے منہ پہ مارا کہ جو شان رسالت میں تنقیص کر رہا تھا، اور یوں مارا کہ اس کے پنجے سے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور اس کے چہرے پر، اس بدبخت گستاخ کے چہرے پر خراش آ گئے اس کتے کے پنجے کی وجہ سے۔ اب جب یہ صورتحال بنی تو مجمع تو سارا ان کا تھا، لیکن پڑھنے کی جو طاقت ہے، پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ کتے کو کیا ہوا، اچانک اچھلا ہے اور پھر اسی کی طرف ہی گیا ہے، اس کا رخ کہیں اور نہیں ہوا اور اس کے منہ پہ اس نے جا کے مارا ہے، تو یہ سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں فَخَلَّصُوهُ مِنْهُ، کتے کا حملہ زبردست بڑا تھا کہ سارے اٹھے اور بڑی مشکل سے کھینچ کے انہوں نے پیچھے کیا کتے کو، اگرچہ باندھا ہوا تھا۔ جب کتے کو پیچھے ہٹا کے فارغ ہوئے، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ، جو وہاں موجود تھے ان میں سے ایک بول پڑا، اس نے کہا هَذَا بِكَلَامِكَ فِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتے نے جو حملہ کیا ہے تو اس لیے کہ تو نے توہین رسول علیہ السلام کی، جو تو نے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ لفظ بولے، کتے سے برداشت نہیں ہوا۔ اب دیکھو کبھی انسانوں سے کتے بھی سبقت لے جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ وہ کتا کہنے کو تو کتا ہے، مگر اس کا کردار کتنا ہے کہ جس میں غیرت اتنی تھی کہ کتا ہو کے بھی اسے سمجھ آئی کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، تو اس پر فوراً گرفت ہونی چاہیے، یہ کیوں بک بک کر رہا۔ کتا اس کو پیچھے ہٹایا گیا،
لیکن کتے کا میسج پڑھ لیا گیا کہ اس میں یہ غیرت کیوں آئی ہے، اس نے یہ حملہ کیوں کیا ہے۔ قال بعض من حذر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تم نے توہین کی اس کا سبب ہے، یہ مزہ چکھانے کے لیے تیری طرف آیا ہے۔ اب بدبخت تھا وہ بولنے والا، اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، اور ایسے موقع پر جو جانبدار یہود کا میڈیا ہے وہ اس طرح ہی کرتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے، وہ اگر اس کو کچھ رنگ دینا چاہتے ہیں۔ فقال کلا، اس نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے گستاخی کی تو پھر اس کتے نے مجھے حملہ کیا، یہ نہیں ہے۔ بل ھذا الکلب عزیز النفس، یہ کتا میں اس کو جانتا ہوں، یہ بڑا حساس ضدی کتا ہے، تھوڑا سا بھی کوئی اس کی طرف اشارہ کرے تو ٹوٹ پڑتا ہے۔ رآنی اشیر بیدی، اس نے مجھے دیکھا کہ شاید میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اشیر بیدی، میرے ہاتھ سے میں اشارہ کر رہا ہوں، اس نے یہ سمجھا ہے۔ فظن انی ارید ان اضربہ، تو اس نے گمان کیا ہے کہ شاید میں اسے مارنے والا ہوں، تو اس نے قبل اس کے کہ میں اس کو مارتا وہ مجھ پہ حملہ آور ہو گیا، وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اس نے بدبخت گستاخ نے یہ رنگ دیا کہ یہ ناموس رسالت کے لیے اس نے مجھ پہ حملہ نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے حملہ کیا، اپنی ذات کی عزت کے لیے اس نے مجھ پہ حملہ کیا، کہ اس نے سمجھا کہ شاید میں اس کو مارنے والا ہوں، اس بنیاد پر یہ مجھ پہ حملہ آور ہو گیا۔ یہ بات اس نے اس انداز میں گول مول کر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ثم عاد الى ما كان فيه فاطال، پھر اس بدبخت نے ایک بات چھیڑ دی ہمارے آقا علیہ السلام کے خلاف، اور فاطال، لمبی گفتگو اس نے شروع کر دی توہین کی۔ اب کتا پہلے سے ریڈ الرٹ ہو چکا تھا، اس انداز میں فواسب الکلب مرتن اخرى، تو کتے نے دوبارہ جمپ لیا۔ اب پہلے سے سخت جمپ تھا، پہلے تو صرف پنجہ پہنچا آگے گستاخ کے منہ تک اور لوگوں نے پیچھے ہٹا لیا، اب کتے نے پالیسی بدل لی کہ بچ نہیں سکے گا اب مجھ سے۔ فقبض علی زردمتہ، اس نے آگے بڑھ کے تھوڑی کے نیچے جو گردن جہاں سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں سے کتے نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ دیکھو کارکن کہاں کہاں ہوتے ہیں، اور کیسے جذبہ ہے اور کیسے عشق ہے مخلوق میں۔ ارے سب سے نکما تو کتے کو ہی کہتے ہو کہ فلاں کتا ہے، خسیس ہے، حقیر ہے، مگر اس دربار میں کتے بھی اپنی حاضری لگوا لیتے ہیں کردار ادا کر کے۔ اب دوبارہ توہین ہوئی، کتے نے اب جگہ سے پکڑا اور یوں پکڑا کہ جب اس نے پکڑ لیا اس کو نیچے گرا لیا اور کھینچ رہا تھا اس کو، سارے کتے کو مار رہے تھے، کتے نے کہا کوئی پرواہ نہیں، جتنے ڈنڈے مارو اس کی گردن، اس کا سر اتارے بغیر میں نہیں چھوڑوں گا۔ روایت میں لکھا ہے امام ابن حجر اسقلانی نے الدرر الکامنہ کے اندر، فقلعها، کتے نے اس وقت تک منہ کھولا ہی نہیں جب تک کہ سر تن سے جدا نہیں ہوا۔ دیکھو جانور بھی اتنی غیرت رکھتے ہیں اور وہ بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا پرچہ کس کس کے خلاف ہوگا؟ بجلیاں بھی آئیں گی اور خاکے بنانے والے بچ نہیں سکیں گے۔ اگر کوئی انسان نہیں نکلے گا تو کتے انہی کے پالے ہوئے وہ سرکار کے دربار سے وفا کریں گے، وہ نکلیں گے، وہ بدلہ لیں گے۔ فمات من حینہ، راوی کہتے ہیں کہ منٹ سے پہلے جان نکل گئی گستاخ کی۔ کتے نے بر وقت ایکشن کیا تو کیا ہوا؟ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ گستاخ جب مارا گیا، کتے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب کتا کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے اسے کہ ہم تو جس کی مذمت کریں اسے کتا کہتے ہیں، اور یہ تو مرمت کر رہا تھا گستاخوں کی۔ ہاں میں کہتا ہوں نام کا کتا ہے، کام کا کتا نہیں ہے۔ اس نے، اس کارکن نے جس وقت یہ کام کیا، فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَحْوُ 40,000 من المغول،
اس کے اس کردار سے 40,000 منگولوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔